سیاسی دوست انہوں نے کہا ہے، تو میں ذرا سیاسی دوست کی جو اصطلاح ہے میں جاننا چاہوں گی، کیونکہ پچھلے دنوں جو گورنر سندھ ہیں کامران ڈسوری صاحب، انہوں نے بڑی ایفرٹ بھی اس حوالے سے کی ہے، تو کیا وہ اس میں شامل ہیں یا نہیں ہے، ذرا پوچھ لیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہے MQM پاکستان کے رہنما اور سندھ اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر علی خورشیدی صاحب۔ تھینک یو سو مچ علی خورشیدی ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ ذرا بتائیے گا سیاسی دوست آپ لوگ ہیں، MQM کی بات کی انہوں نے، کس کی بات کی ہے مرتضیٰ بھاب صاحب نے؟ دیکھیں، بات مقدمہ لڑنے کی نہیں ہے، بات بڑی سادہ سی ہے، اور وہ بات یہ ہے کہ جو کراچی کا ڈیو پروپورشن ہے اور جو حق ہے شہر کراچی کا، وہ کراچی شہر کو ملنا چاہیے۔ اب اس میں اگر وفاقی حکومت زیادتی کر رہی ہے تو سوال وفاقی حکومت سے ہوگا، جو زیادتی صوبائی حکومت کی جانب سے ہو رہی ہے اس پہ بھی بات کرنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیں، وفاقی حکومت نے اس شہر کراچی سے کوئی لگ بھگ 60% ریونیو جنریٹ کرتا ہے اسلام آباد، اور وہ ریونیو جو ہے وہ اٹھا کے جو ہے وہ اسلام آباد میں چلے جاتے ہیں، اور وہ پھر تمام پاکستان میں اس کو خرچ کیا جاتا ہے۔ وین اٹ کمز ٹو پروونس آف سندھ، تو بھائی 97% ریونیو اس شہر سے جنریٹ ہوتا ہے، اور اس صوبے کے بجٹ کا پروپورشن بنتا ہے 97%۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ زیادتی کا عنصر صرف ایک جانب نہیں ہے، دونوں جانب ہے۔ اگر سینس پریویل کر رہا ہے، اگر ایسی بات ہو رہی ہے کسی بھی جانب سے، تو ہم اس کو ویلکم کرتے ہیں۔ بالکل بیٹھ کے بات کرنے کی ضرورت ہے۔ وفاق NFC کے پیسے دے دیتا ہے جناب، صوبہ PFC نہیں دیتا ہے۔ انفراسٹرکچر سیس کے پیسے وفاق صوبے کو دے دیتا ہے، صوبہ ڈویژنز کو شہر کراچی کو پیسہ نہیں دیتا ہے۔ تو اگر اس پہ یہ سمجھتے ہیں کہ جی جو زیادتی وفاق کر رہا ہے اس پہ ہی بات کرنے کی ضرورت ہے، تو اس میں ایک ایڈ آن کر لیں کہ جو صوبہ بھی زیادتی کر رہا ہے اس پہ بھی بات کرنے کی ضرورت ہے۔ اچھا، یہ بھی ہم نے آپ کا سٹیٹمنٹ نوٹ کر لی ہے۔ کراچی میں خورشیدی صاحب مسائل کا انبار ہے، عوام پریشان ہے۔ MQM پاکستان مذاکرات کے موقع سے کیوں نہ فائدہ اٹھاتے ہوئے شہر کی ترقی اور بہتری کے لیے باقی نمائندہ جماعتوں کے ساتھ مل بیٹھنے کے لیے سوچے؟ آپ کو لگتا ہے کہ ایک ڈائلاگ ہونا چاہیے، تمام سٹیک ہولڈرز ہم ایک ٹیبل پر بیٹھیں اور کراچی کے مسائل کو حل کرنے کی بات کرتے ہوئے نظر آئیں؟ دیکھیں، جب سے یہ اسمبلی کی تشکیل ہوئی ہے، نئے انتخابات ہوئے 2024 میں، اس دن سے لے کر آج تک متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کی جانب سے یہی بات کی جا رہی ہے تواتر کے ساتھ کہ دیکھیں، یہ کوئی ایک پارٹی نے ٹھیک نہیں کرنا نظام، اس پہ مل بیٹھ کے بات چیت کر کے انکلوزیو اپروچ رکھ کے۔ میری اپنی پہلی بجٹ کی تقریر میں میں نے یہی بات کی تھی کہ خدارہ انکلوزیو اپروچ رکھنی ہوگی اگر اس شہر کراچی کے مسئلوں کو حل کرنا ہے۔ اگر سیاست کرنی ہے تو وہ ماشاءاللہ سے آپ کے سامنے 2010 کے بعد کا شہر کراچی اور 2010 سے پہلے کا کراچی، فرق آپ کے سامنے، کون سیاست کر رہا ہے، کس کے پاس حکومت ہے، کون اس میں لوگوں کو ڈیلیور نہیں کر پا رہا ہے، یہ سب شہر کراچی جو ہے وہ جو لوگ ہیں شہر کے، وہ جانتے ہیں، سمجھتے ہیں۔ ہاں، آج حکومت اگر یہ سمجھتی ہے کہ مذاکرات ہونے چاہیے، بات چیت ہونی چاہیے، تو فبیہا، اس پہ ہمیں کیوں اعتراض ہوگا؟ اچھا چلیں، اب نہیں یاد کرتے ہیں ہم 2010 سے پہلے کبھی کراچی، تو بڑے مسائل ویسے تھے ٹو بی آنیسٹ۔ لیکن ذرا یہ بتائیے گا، جو وزیر اعلیٰ سندھ کے حوالے سے مرتضیٰ بھاب صاحب نے کہا کہ انہوں نے صنعتی علاقوں کے لیے 9.25 ارب کا پیکج دیا، وفاق سے مدد نہیں ملی۔ اب ظاہر ہے آپ لوگ اتحادی ہیں، سپورٹ کیا کی جا سکتی ہے، کیا کردار آپ ادا کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، میں تو بہت جنرک بات میں نے پہلے ہی کر دی کہ جس انداز سے شہر کراچی کو وفاقی و صوبائی حکومت نے ٹریٹ کرنا چاہیے ویسا ٹریٹ نہیں کر رہے ہیں۔ اب وہ ایز اے سیمپل آپ بتا رہے ہیں کہ جی 9.25 ارب روپے کی صنعتی اسکیمیں، تو بھیا بات بڑی سادہ سی ہے، تو وزیر اعلیٰ صاحب احسان تھوڑی کر رہے ہیں شہر کراچی پہ اگر کوئی اسکیمیں انہوں نے دے دی ہیں۔ وفاقی حکومت کے لوگوں سے بات کرو، جو مسلم لیگ نواز کے لوگ ہیں، وہ بولتے ہیں جی ہم نے گرین لائن دے دی، ہم K4 پہ کام کر رہے ہیں۔ K4 10 سالوں سے ہم بھی دیکھ رہے ہیں، سب کے سامنے پانی مل کے نہیں دے رہا ہے۔ گرین لائن پہ بات کرتے ہیں تو گرین لائن، بھائی یہ سارے پروجیکٹ کوئی احسان تھوڑی کیے جا رہے ہیں، اور ایک ٹیگ لائن استعمال کی جاتی ہے جی کراچی کی عوام کے لیے تحفہ۔ مجھے ذاتی حیثیت میں شہر کراچی کا باسی ہوں، مجھے شدید اس لفظ سے جو ہے وہ نفرت ہے کہ احسان کیا جا رہا ہے شہر کراچی پہ۔ کراچی کا حق ہے جو تم لوگوں نے نہیں دیا ہے، چاہے وہ وفاقی حکومت ہو چاہے وہ صوبائی حکومت ہو۔ اگر وہ حق نہیں دیں گے تو سوال بنے گا۔ بحیثیت اتحادی وفاقی حکومت ہر موقع پر شہر کراچی کا مقدمہ لڑا گیا ہے۔ یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ مجھے ایسا لگتا ہے، اللہ کرے میں غلط ہوں، کہ کہیں کنسنسس ڈیولپ ہو گیا ہے تمامی حکومتوں میں
کہ شاید سب ایسا ہی چلتے رہنا ہے, کراچی نہیں ٹھیک ہوگا. تو یہ ایک افسوسناک صورتحال ہے. اس اپروچ کو چینج کرنا ہوگا جس کی جہاں پہ جتنی میجورٹی اس کا وہاں پہ اتنا اختیار, یہی جمہوریت کہتی ہے. اور اسی فارمولے کو سامنے رکھتے ہوئے اگر پالیسیز بنائی جائیں گی تو کراچی کا بھلا ہوگا, کراچی کا بھلا ہوگا, سندھ کا بھلا ہوگا, سندھ کا بھلا ہوگا, پاکستان کا بھلا ہوگا. آپ تو وفاقی حکومت سے کافی نالاں نظر آ رہے ہیں, حالانکہ آپ کی تو نمائندگی ہے MQM پاکستان کی وفاقی حکومت میں. اینی ہاؤ, اب آئین کے آرٹیکل 140 کی اگر ہم بات کریں تو 140A کے تحت اختیارات کی جو نچلی سطح تک منتقلی ہے, اس معاملے پر MQM پاکستان کتنی پر امید ہے؟ نا امیدی تو کفر ہے. ایک کلیہ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کی جانب سے بدلا دیا گیا اور یہ بتلایا کہ جو آپ کی جمہوریت ہے اس پاکستان میں مروجہ, اس میں اگر اس کے ثمرات, اس جمہوریت کے ثمرات لوگوں تک پہنچانے ہیں تو آپ کو آئین میں ترمیم درکار ہوگی. آپ کو آئین میں ترمیم کر کے لوگوں کے مسئلے ڈور اسٹیپ پہ حل کرنے کا اگر کوئی ویہیکل موجود ہے اس پاکستان کے آئین میں تو وہ آئین کا آرٹیکل 140A ہے, جس کی تشریح متحدہ قومی موومنٹ پاکستان نے اپنی آئینی ترمیم کے ذریعے آل پارٹیز کانفرنس کر کے 2022 میں حکمراں جماعت ساتھ ساتھ بڑی سیاسی جماعتیں سب کو دے دی. اب کام ان کا ہے, اب لوگوں نے سوال ان سے کرنا ہے. ہمارا کام جتنا تھا اس سے بڑھ کے کام کیا جا چکا ہے اور اس کے علاوہ کوئی وے آؤٹ ہے نہیں. دیکھیں, جب تک جمہوریت کے جیسی تیسی بھی جمہوریت ہے اس ملک میں, اس کے ثمرات اگر ایک عام عوام تک نہیں پہنچیں گے, جو کہ آج تک نہیں پہنچ سکے, تو لوگوں کا اس نظام پر سے اعتماد اٹھے گا جو ہم سب کے لیے خطرناک ہوگا. لوگوں کا اعتماد نہ اٹھے, اس لیے لوگوں کو ڈور اسٹیپ پہ فیسلٹی, ضروریات زندگی دینے کی ضرورت ہے اور اس کو دینے کا واحد ٹول جو ہے وہ 140A کی بلدیاتی آئینی ترمیم ہے جو متحدہ قومی موومنٹ پاکستان نے پیش کی تھی. اور یہ ترمیم کوئی MQM کی ترمیم نہیں ہے, یہ ایک عام پاکستانی کی ترمیم. خورشید صاحب, ایک چیز مجھے اور بتائیں, اب ہم ذرا مسئلے کے حل کی طرف جاتے ہیں, کیونکہ ہمیں تو جی بتایا جاتا ہے جی کراچی جو ہے نا معیشت کا 60% وفاق کو دیتا ہے, اٹس اے بگ چنک. پھر یہ کہا جاتا ہے جی کہ باوجود اس کے ہم شہر کا بھی حال دیکھ رہے ہیں, پیپلز پارٹی یہ کہہ رہی ہوتی ہے وفاق سے فنڈ نہیں ملے, MQM کا شکوہ ہے جی پیپلز پارٹی کام نہیں کرتی ہے. تو اس کا حل نکلے گا کیسے؟ اب انہوں نے آپ کو انوائٹ کیا ہے تو ذرا حل بھی بتا دیں, کیا ہو سکتا ہے؟ مسئلہ نیتوں کا ہے جناب. آپ کے سوال پہ میں صرف اتنا سا جواب دوں گا, مسئلہ نیتوں کا ہے. دیکھیں, وفاق NFC کی مد میں پیسے دے دیتا ہے, صوبہ PFC نہیں دیتا. انفراسٹرکچر سیس کے پیسے آتے ہیں 150-200 ارب روپے, وہ نہیں دیتا. اسی طرح بہت سارے ایسے ہیڈز ہیں جس پہ اگر کراچی شہر کا ڈیو پروپورشن, میں ڈیو پروپورشن کی بات کر رہا ہوں, میں کسی کوئی ایکسٹرا آرڈنری آپ فنڈ دینے کی بات نہیں کر رہا. جو کراچی کا ڈیو پروپورشن ہے اگر وہ شہر کراچی کو پر لگ جائے گا, بھائی میں تو اس موجودہ بلدیاتی نظام کو امپاور کرنے کی بات کر رہا ہوں جس میں اس شہر کا میئر میری جماعت سے تعلق نہیں رکھتا. میں تو کہتا ہوں پیپلز پارٹی کا میئر ہے, پیپلز پارٹی کے میئر کو فائنینشلی امپاور کرو, ایڈمنسٹریٹولی امپاور کرو, فائنینشلی امپاور کرو تاکہ وہ لوگوں کے مسائل حل کر سکے. موجودہ نظام جو جس صورت میں یہاں پہ موجود ہے اس نظام میں لوگوں کو ڈیلیور نہیں کیا جا سکتا. اور جو وفاق حکومت نے کراچی اور حیدرآباد کی ترقیاتی منصوبوں کے لیے فنڈز مختص کیے تھے, پیپلز پارٹی اس کا بھی حساب مانگ رہی ہے, تو اس بارے میں MQM پاکستان کا کیا موقف ہے؟ دیکھیں, جہاں تک فنڈز کی بات ہے, بہت افسوسناک صورتحال ہے کہ شہری سندھ کی سب سے بڑی جماعت متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کو جب اپنی کانسٹیٹوئنسیز کے لیے بات کرنی ہوتی ہے تو ہمارے سامنے صورتحال ایسی ہوتی ہے کہ ہمارے علاقوں میں گلی, پانی, سیوریج, روڈ, انفراسٹرکچر کی بہتری بحالی کے لیے حکمراں جماعت کام کرنے کو تیار نہیں ہوتی. وزیر اعظم پاکستان سے ہم نے فنڈ مانگے, وزیر اعظم پاکستان نے فنڈ دیے, 1 سال پورا گزر چکا ہے. وفاقی حکومت, صوبائی حکومت کے رکھنے اٹکانے کی وجہ سے یہ ساری صورتحال ہے جو کہ تو ہے کہ آج تک فنڈ یوٹیلائز نہیں ہو سکا ہے. میں پر امید ہوں کہ اس پہ بھی سینس پریویل کرے گا. دیکھیں, الٹیمیٹلی یہ پیسہ شہر کراچی پہ لگنا ہے. پیپلز پارٹی کو پتہ نہیں کیا پریشانی ہے کہ یہ فنڈ اگر کراچی پہ لگ جائے گا تو شاید رہی صحیح جو بھی ان کی یہاں پر جیسے تیسے بھی صحیح ان کی نمائندگی موجود ہے اس کو کوئی ڈینٹ پہنچنا شروع ہو جائے گا. نہیں جناب, یہ بنیادی ضروریات زندگی کے کام ہے, شہر کراچی کے لوگوں کے کام ہے. وہ کام جناب آپ نہیں کر سکے 18 سالوں میں, اسی لیے ہمیں نالیاں, سڑکیں اور روڈ بنانے کے لیے بھی وزیر اعظم پاکستان سے ریکویسٹ کرنی پڑتی ہے. آج کی تاریخ تک جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو ان فنڈز کی یوٹیلائزیشن اس شہر پر نہیں ہو سکی ہے. یہ افسوسناک صورتحال. بالکل ٹھیک ہے جی, اس کا حل کیا نکلتا ہے ہم تو چاہتے ہیں اور
ہم اپنے پروگرام میں اکثر و بیشتر اس ایشو پر آواز بھی اٹھاتے ہیں. تھینک یو سو مچ علی خورشیدی صاحب.